السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ خالق کل شیء وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ نماز فجر میں پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد جو تلاوت کی گئی، میں نے سوچا اس تلاوت کا ترجمہ آپ کو سنا دیا جائے، اور تھوڑا سا آگے بھی انشاءاللہ۔ تو یہ 24واں پارہ ہے، سورۃ زمر ہے۔ یہ سورتوں کے نام اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، تو اس کے اندر ایک لفظ زمر 2-3 مرتبہ استعمال ہوا ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام ہی سورۃ زمر رکھ دیا ہے۔ وہ آگے آیات آ رہی ہیں۔ اس کا معنی ہوتا ہے گروہ، جماعت۔ تو یہ آیت نمبر 62 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ خالق کل شیء، ہر شے کا خالق اللہ ہے۔ جو بھی چیز تمہیں نظر آتی ہے اس کا خالق اللہ ہے، اور جو چیز نظر نہیں آتی اس کا بھی خالق اللہ ہے۔ بہت سارے جرثومے، بیکٹیریا، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو خوردبین سے نظر آتی ہیں، عام نظر نہیں آتی، ان کا بھی خالق اللہ ہے۔ وائرس ہوتے ہیں نا، پیچھے کرونا وائرس آیا تھا، ان وائرسوں کا بھی اصل خالق کون ہے؟ اللہ۔ اللہ خالق کل شیء، ہر شے کا خالق اللہ ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر شے کے اوپر نگہبان ہے، نگران ہے۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی چابیاں اسی کے پاس ہیں۔ آسمانوں کے دروازے ہیں اور اس کی چابیاں ہیں، اور وہ چابیاں کس کے کنٹرول میں ہیں؟ اللہ کے کنٹرول۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا وہی لوگ خسارے والے ہوئے۔ پیغمبر علیہ السلام جب آئے نا مکہ میں نبوت کی دعوت لے کر، تو ایک مرحلہ یہ آیا کہ مشرکوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لڑائی جھگڑے ختم کریں، ایسا کر کہ ہم تیرے رب کی عبادت کر لیتے ہیں اور اپنے کی بھی کرتے ہیں، تو بھی ایسا کر کہ اپنے رب کی بھی عبادت کر اور ہمارے بتوں کی بھی عبادت کر، یعنی رل مل کے تھوڑا جہا آپس اتفاق و اتحاد پیدا کر لیتے۔ آج بھی ہمارے یہاں ہوتا ہے، قاری صاحب جی تھوڑے جے تسی نرم پی جاؤ، تھوڑا جہا انہوں نے کرنے ہیں تے رل مل کے نا دین دے اتے عمل کرنے ہیں۔ دین پر عمل رل مل کے نہیں ہے، دین پر عمل فقط اللہ کی شریعت کے مطابق ہے۔ تھوڑا جہا تسی انہاں دی مان لو، تھوڑا جہا او تہاڈی مان لین، تے وچکار کر کے نا سارے اکٹھے ہو کے چلیے۔ سارے اکٹھے ہو کر نہیں چل سکتے، صرف اسی رستے پہ چلنا پڑے گا جو رستہ اللہ تعالیٰ نے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ حضور کے پاس بھی آئے تھے، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا، کل، اے پیغمبر علیہ السلام ان کو کہہ دو، افغیر اللہ تامرونی، کیا غیر اللہ کے بارے میں مجھے حکم دیتے ہو؟ اعبدو، کہ میں ان کی عبادت شروع کر دوں؟ ایھا الجاہلون، اے جاہلو، اے ناواقفو، کیا اللہ کے علاوہ کی عبادت کا حکم دیتے ہو؟ اس کا ذکر سورۃ کافرون میں بھی ہے، قل یا ایھا الکافرون،
لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں نہیں کرتا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس کی نہیں کرتے جس کی میں کرتا ہوں، میرے کی تم نہیں کرتے اور تمہاروں کی میں نہیں کرتا، ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم، پھر یہی بات دہرائی، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین، درمیانہ کوئی نہیں۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے پیغمبر علیہ السلام یہ آپ کی طرف بھی وحی ہے اور آپ سے پہلے بھی تمام نبیوں کو وحی تھی، کیا؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے شرک کیا، آپ نے ان کی بات مان لی اور تھوڑی دیر کے لیے بھی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کر لی، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو اے پیغمبر آپ کی بھی زندگی کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ غور کیجئے کس قدر سخت جملہ ہے، کس قدر سخت دھمکی ہے۔ پہلے کہا کہ ان کو بتا دو کہ میں ان کی عبادت نہیں کروں گا، پھر کہا کہ آپ کو اور آپ سے پہلے تمام نبیوں کو یہ وحی کر کے بتا دیا گیا، اگر تم نے اللہ کے ساتھ شرک کر لیا تو تمہاری زندگی کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ تو کرنا کیا ہے؟ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، صرف اللہ کی عبادت کرو، قیام، دعا، رکوع، سجدہ، مشکل وقت میں پکارنا صرف کس کو ہے؟ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، فقط اللہ کو پکارو۔ ہمارے ہاں بھی آج مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے ساتھ ساتھ بزرگ ہستیوں کو بھی پکار دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے ساتھ ساتھ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بھی پکار دیتے ہیں، غلط ہے۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، بلکہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو پکارو، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور تم شکر کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جتنی قدر کرنے کا حق تھا۔ اللہ کی ذات اتنی بڑی، اتنی مہربان اور اتنے انعام کرنے والی، ان کا حق تھا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف دیکھتے بھی نہ، ان کا حق تھا کہ یہ اللہ کی ہی عبادت کرتے اور کسی اور کے ساتھ اپنا تعلق نہ جوڑتے، لیکن افسوس کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ ساری زمین کتنی بڑی ہے، کتنے بر اعظم ہیں، کتنے جنگلات ہیں، افریقہ کے جنگلات میں انسان کہتے ہیں کنارے تلاش نہیں کر پاتا۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی روز قیامت۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور آسمانوں کو بھی لپیٹ کے اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک یہودی آیا اور آ کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری تورات میں لکھا ہوا ہے کہ 7 آسمان لپیٹ کر اللہ کی ایک انگلی پہ رکھ دیے جائیں گے روز قیامت، 7 زمینیں لپیٹ کر اللہ کی دوسری انگلی میں رکھ دی جائیں گی، 7 زمینوں کے اوپر جتنے درخت ہیں وہ سارے جنگلات، وہ سارے درخت اللہ کی ایک انگلی پہ لپیٹ دیے جائیں گے، اور 7 سمندروں کے پانی سمیٹ کے اللہ کی ایک انگلی پہ رکھ دیا جائے گا، اور ساری مخلوقات کو بھی اللہ اپنی مٹھی میں لے کر کہے گا، لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ، آج بادشاہت کس کی ہے؟ آپ مسکرا پڑے، فرمایا مان گئے ہو نا، یہی بات ہمارے قرآن میں بھی لکھی ہوئی ہے، وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آسمان اور زمین یہ سب کچھ لپیٹ کر اللہ کی ایک مٹھی میں دے دیا جائے گا۔ جو اتنا طاقتور اللہ، اتنا بڑا اللہ، اتنی طاقت والا اللہ، اب تم اس کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت کرتے ہو؟
سبحانہ و تعالی عما یشرکون، وہ اللہ ہر نقص سے پاک ہے اور وہ بلند ہے اس سے جن کو یہ شریک بناتے ہیں۔ اللہ کو ان چھوٹے چھوٹے شریکوں کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، روز قیامت سور میں پھونک دیا جائے گا۔ سور میں پھونکنا 2 مرتبہ ہے۔ پہلی مرتبہ پھونک ماری جائے گی تو یہ ساری کائنات کا نظام تباہ ہو جائے گا۔ آج تک دیکھیں کتنی جنگیں ہوئی ہیں، کتنے ایٹم بھی چل گئے ہیں، کتنے زلزلے آئے ہیں، کتنے طوفان، آندیاں، ہوائیں چلی، لیکن آج تک آسمان کو کچھ نہیں ہوا، سورج کو کچھ نہیں ہوا، چاند کو کچھ نہیں ہوا۔ یہ پہاڑ، یہ سارے نظام، یہ دریا، سمندر اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ لیکن وہ سور کیا ہوگا؟ ایک فرشتہ ہے، اس کے ہاتھ میں سور ہے، سینگ کی طرح لمبا سا۔ جب سے وہ پیدا ہوا ہے اس نے وہ سینگ اپنے منہ میں لیا ہوا ہے۔ دوسرے لفظوں میں سمجھانے کے لیے، جیسے وہ باجا سا نہیں ہوتا، منہ میں لیا ہوا اس نے، اور اس نے اپنا کان اللہ کی طرف لگایا ہوا ہے کہ کب حکم ہو کہ پھونک مار، میں پھونک دوں۔ وہ پہلی مرتبہ جب پھونکے گا نا، اس کی آواز آہستہ 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 اتنی زیادہ ہو جائے گی، کبھی آپ اس کا تجربہ کریں، سپیکر خراب ہو جائے اور اس کی چین سی آواز شروع ہو جائے، نماز میں بسا اوقات ہو جاتا ہے، تو 1 منٹ اس کی وہ آواز سننا کیا ہو جاتا ہے؟ محال ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے، برداشت نہیں ہو پاتا۔ وہ آواز اتنی تیز آئے گی پھر کہ لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹیں گے، پھر ان کے جگر اور دل پھٹیں گے، پھر انسان مر جائیں گے، اور اس آواز کی شدت کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی۔ اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرت، ہر شے تباہ ہو کے رہ جائے گی۔ وہ پہلا سور اور اس کی آواز اتنی بھیانک اور اتنی تیز ہوگی کہ ہر شے تباہ ہو کے رہ جائے گی، پوری دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا۔ اس کا ذکر یہ ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، آسمانوں کے سارے فرشتے وہ بھی بے ہوش ہو جائیں گے، فوت ہو جائیں گے، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور جو کوئی زمین میں ہے وہ بھی سارے ہی ختم ہو جائیں گے، إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، ہاں جس کو اللہ چاہے گا وہ تھوڑا سا بچا لے گا۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، پھر 40 سال بعد اس فرشتے کو جس نے پھونکنا ہے نا، پہلی پھونک کے ساتھ سارے فرشتے بھی فوت ہو جائیں گے، حتیٰ کہ جبرائیل، میکائیل بھی فوت ہو جائیں گے علیہ السلام۔ اور یہ جو سور پھونکنے والا ہے، جب یہ پھونک کے سارے نظام کو ختم کر دے گا، پھر اس فرشتے کو بھی موت آ جائے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ 40 سال بعد اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو اٹھائیں گے جس نے سور پھونکنا ہے، پھر اسے کہا جائے گا پھونک مار۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر وہ دوبارہ پھونک مارے گا، فاذا ہم قیام ینظرون، پھر سارے ہی اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے اور ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کر دیں گے۔ دوبارہ جب پھونکا جائے گا تو پھر ہم سارے زندہ ہو جائیں گے، اول سے آخر تک، انسان، جن، پرندے، درندے، حیوان، حشرات، ساری مخلوقات دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ یہ جانور بھی دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، پرندے بھی دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، اور یہ سب جنات بھی دوبارہ زندہ ہو کر میدان محشر کی طرف چل پڑیں۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین پھر روشن ہو جائے گی اس کے رب کے نور کے ساتھ۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا، وہ سارا نامہ اعمال لا کر رکھ دیا جائے گا، ہر ایک نامہ اعمال کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ وَجِیءَ بِالنَّبِیِّینَ، نبیوں کو بھی بلا لیا جائے گا، وَالشُّہَدَاء، اور گواہوں کو بھی بلا لیا جائے گا، وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ، اور برحق سچے فیصلے کر دیے جائیں گے۔
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ پورا بدلہ دیا جائے گا ہر جان کو جو اس نے کیا، ایک رتی برابر۔ یہ آج کل ڈیجیٹل کنڈے ہیں نا، وہ ایک ایک گرام بتاتے ہیں، اور یقین جانیے میرے رب کا جو عدل کا انصاف کا ترازو ہے وہ اس سے بھی کئی گنا بڑھ کر عدل و انصاف ہے۔ وَوُفِّيَتْ پورا بدلہ دیا جائے گا کُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ ہر جان کو جو اس نے ما عملت جو اس نے عمل کیا، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ اور اللہ کو ان کے عملوں کا زیادہ پتہ ہے۔ یہاں تک قاری صاحب نے پڑھا تھا، آگے تھوڑا سا میں جلدی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، زمر سورت کے نام۔ روز قیامت دو بڑے گروہ ہو جائیں گے، ایک مومنوں کا اور ایک کافروں کا۔ وسیقہ اور کھینچ کر لایا جائے گا الذین کافروا کافروں کو، الی جہنم جہنم کی طرف، زمرہ گروہوں کی شکل میں، مختلف گروہوں میں کھینچ کر کافروں کو جہنم کی طرف لایا جائے گا۔ حتی اذا جاؤہا جب وہ جہنم کے دروازے پر آ جائیں گے، فتحت ابوابہا تو جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ 7۔ کتنے دروازے ہیں؟ 7 کھول دیے جائیں گے۔ وقال لہم خزانتہا جب دروازے کھول کے ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا نا، تو جو جہنم کے دروغے، دربان، چوکیدار، پہرے دار ہیں نا، وہ ان جہنمیوں سے کہیں گے الم یاتیکم رسول منکم کیا تمہارے پاس تمہیں سمجھانے والے رسول نہیں آئے تھے؟ جس طرح اسی کسی نے پوچھنے پتر فیل ہو گیا تو پڑھدا نہیں رہا، تینوں کسی نے دسیا نہیں سی؟ الم یاتیکم رسول منکم کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے؟ یتلون علیکم آیات ربکم جو تمہارے رب کی آیتیں تمہیں سناتے ہوں، ایسے آئے نہیں؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈرانے والے نبی نہیں آئے تمہیں؟ قَالُوا بَلَا کہیں گے کیوں نہیں، آئے تو تھے، ہماری زندگیوں میں نبی آئے تھے، رسول آئے تھے، وہ چلے گئے، ان کے بعد علماء آئے تھے، قرآن آیا تھا، حدیث آئی تھی، سب کچھ پتا تھا، لیکن ہم ادھر سے سنتے، ادھر سے نہیں، ادھر سے ہی نکال دیتے۔ وہ یا نا مولویہ دا کام نہیں ہے، انہوں نے لگے رہے، انہوں نے کی پتا۔ ہاں دنیا کے اندر نا ان کو ذرا برا سمجھتے ہیں، ان کو ذرا کہتے ہیں ان کو کیا پتا، دنیا چاند پہ پہنچ گئی، لے اتھے ہی نہیں۔ ہاں ہم ادھر ہی ہیں، اس وقت پتا چلے گا کہ پھر کون کدھر گیا ہے۔ چاند پہ جانا نجات کی ضمانت نہیں ہے، مسجد میں آنا نجات کی ضمانت ہے۔ چاند پہ جانا کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، اللہ کے سامنے سر سجدے میں جھکا کے نیچے ہو جانا یہ کامیابی کی علامت ہے۔ دنیا نے یہ سمجھ لیا ہے کہ دنیا کی ترقی کر لو، ٹیکنالوجی کی ترقی کر لو، سہولیات کی ترقی کر لو، یہ کامیابی ہے۔ نہیں، اس وقت کہیں گے ہاں آئے تو تھے جو ہمیں بتاتے تھے، قالوا بلا کہیں گے کیوں نہیں، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین لیکن اللہ کی بات سچی ہو گئی کہ عذاب آئے گا کافروں کے اوپر، اور ہم منکر رہے، ہمارے اوپر عذاب آ گیا۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم یعنی مجرم اعتراف کریں گے کہ ہمارا جرم تھا، ہمارے اوپر ظلم نہیں ہو رہا، ہمارا جرم تھا۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم کہا جائے گا اب داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا ہمیشہ اب تم نے یہاں ہی رہنا ہے، ادھر سے نکل کے نہیں جاؤ گے۔ فبئس مثوى المتکبرین تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ تکبر کا ایک معنی یہ ہے میں کسی کو نہیں مانتا، اور ایک معنی یہ ہے چاہے اتنا نیچے ہی ہو میں قرآن کی نہیں مانتا، میں حدیث نہیں مانتا، میں اس مسئلے کو نہیں مانتا، چاہے نیچے ہو کر ہی ہلکا سے کہے، یہ بھی تکبر ہے۔ تکبر کے دو معنی ہیں، انسانوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یہ بھی تکبر ہے، اور اللہ کے حکم اور پیغمبر کی حدیث کے مقابلے میں اپنی عقل کو رکھنا، اپنی سوچ کو رکھنا یہ بھی تکبر ہے، اور دونوں تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا دوسرا گروہ جو اپنے رب سے ڈر گئے نا، ان کو جنت کی طرف گروہوں میں لایا جائے گا۔
حتیٰ اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، جب وہ جنت کے پاس آئیں گے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے۔ جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ 8۔ جہنم کے کتنے ہیں؟ 7۔ جنت اللہ کی رحمت زیادہ ہے۔ وقال لهم خزنتها، اور ان کا جو دربان ہوگا وہ کہے گا سلام علیکم، سلام علیکم، تمہارے اوپر سلام ہو، تم بڑے خوش ہو، مبارک ہو تمہیں، فادخلوها خالدین، اس جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ جنتی جب داخل ہو رہے ہوں گے تو کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، ساری تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے اپنا وعدہ ہمارے ساتھ سچا کر دیا۔ اس نے کہا تھوڑی زندگی تم مجھے دے دو، میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں دے دوں گا، تھوڑی خواہشات میری وجہ سے چھوڑ دو، میں تمہاری ہر خواہش کو پورا کر کے چھوڑوں گا، تم میری مان لو اور میں تمہیں راضی کر کے چھوڑوں گا۔ اپنا وعدہ اس نے سچا کر دکھایا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اس نے ہمیں وارث بنا دیا جنت کی زمین کا۔ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اب ہم جہاں چاہیں گے جنت میں رہیں گے۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، عمل کرنے والوں کا اجر بہت اچھا ہے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور تم روز قیامت دیکھو گے کہ فرشتوں نے اللہ کے عرش کو گھیرا ہوا ہے۔ یسبحون بحمد ربہم، وہ ہر وقت اللہ کی تعریفوں کے ساتھ اس کی پاکیزگی بیان کر رہے ہیں۔ وقضی بینہم بالحق، اور ان کا بھی فیصلہ برحق کر دیا جائے گا۔ وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور کہہ دیا جائے گا کہ ساری تعریفیں اس اللہ کی ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس جنتی گروہ میں شامل فرمائے، جہنمی گروہ سے محفوظ فرمائے، اور اپنے شکر گزار اور اپنے عبادت گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔